اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ برادران اہل سنت آپ میں سے ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے۔ انسان اور غیر انسان میں ایک بڑا واضح فرق ہے، وہ ہے عقل کا ہونا۔ اللہ نے انسان کو عقل کے نور سے نوازا ہے اور باقی جو حیوانات وغیرہ ہے ان کو عقل کے نور سے محروم رکھا ہے۔ اسی عقل کی بنا پر انسان اور حیوان میں کچھ واضح فرق ہے۔ ان میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے اس نے دنیا کی جب ضروریات پھیلی تو بہت سی ایجادات کی۔ کیا کیا؟ ایجاد انسان کا خاصا ہے، اور جب دینی مسائل پھیلے تو انسانوں میں سے کچھ لوگوں نے اجتہاد کیا۔ دنیا کی ضروریات بھی پھیلی تو اس کے لیے ضرورت پڑی کہ کوئی ایجاد ہو۔ کسی نے ہوائی جہاز ایجاد کر لیا، کسی نے ریل گاڑی ایجاد کر لی۔ اب ایجاد کرنے والا موجد ہے، خالق نہیں، خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ جس نے جہاز بنایا ہے وہ معاذ اللہ خدا ہے۔ اب ایجاد کرنے والا ایک ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے والے کتنے ہیں۔ اسی طرح جب دینی مسائل پھیلے تو ان مسائل کے لیے اجتہاد کی ضرورت پڑی۔ ائمہ مجتہدین نے اجتہاد کیا، اس لیے ہم ان کو مجتہد کہتے ہیں، خدا یا رسول نہیں کہتے۔ اب اجتہاد کرنے والے ائمہ حضرات تھے اور ساری دنیا ان کے اجتہادات سے فائدہ اٹھانے والی۔ تو انسان کا خاصہ یہی ہے، دنیا میں ایجاد اور دین میں اجتہاد۔ اب کوئی آدمی یہ کہے، ایک آدمی میرے پاس آیا کہنے لگا جی انسانی تفصیلات جو ہے ہم ان کو بالکل ماننے کو تیار نہیں، بس جتنا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا اتنے پر رہنا چاہیے۔ میں نے کہا اتنے پر تو جانور رہتے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ننگے پھر رہے ہیں آج تک، اور آپ کپڑے پہن کر میرے سامنے آ بیٹھے۔ کیا جب آپ پیدا ہوئے تھے تو انہی کپڑوں میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا، یا یہ کپڑے انسان کی ایجاد ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کو پیدا فرمایا، جہاں گھاس ہوگی وہیں چر لی۔ وہ اپنے لیے خود اپنے مکانات تعمیر نہیں کرتے، لیکن انسان کو 100 پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ کہیں مرچ نہیں ہے، نمک نہیں ہے، آگ جلاؤ، گوشت کرو، یہ لاؤ وہ لاؤ۔ نہ وہ قورمے کو جانے نہ پلاؤ کو جانے جانور۔ تو یاد رکھیں، جس طرح دنیا میں ایجاد شرک نہیں ہے، موجد کو کوئی آدمی خدا کا شریک نہیں کہتا، اور ایجاد سے فائدہ اٹھانا بھی شرک نہیں ہے، اسی طرح اجتہاد جو ہے یہ کوئی شرک نہیں بلکہ انسان کا خاصہ ہے، مجتہدین کا۔ تو وہ اجتہاد کرتے ہیں، اور جو خود اجتہاد نہیں کر سکتے، جس طرح جو خود جہاز نہیں بنا سکتے، وہ اس پر بیٹھ کر حج کراتے ہیں، تو ان کا حج ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پھر انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ پچھلی دفعہ میں نے تفصیل سے 2 باتیں عرض کی تھیں۔ ایک یہ کہ اہل سنت والجماعت کے ہر لفظ کا مستقل مقصد ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو اپنا تعلق پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو دین کے لانے والے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو والجماعت کہتے ہیں تو اپنا تعلق صحابہ کرام کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو دین کے پھیلانے والے، دین کے۔
اور جب ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو اپنا تعلق امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑتے ہیں، جو دین کے لکھوانے والے، دین کے لکھوانے والے۔ ہمارا یہ نام ہماری متصل سند بھی ہے۔ صحابہ نے حضرت پاک کی زیارت کی یا نہیں کی؟ تو کڑی ملی ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی تو نہیں نا۔ ہمارے امام صاحب نے بھی صحابہ کی زیارت کی، تو الحمدللہ ہمارے مسلک کی سند متصل ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ملفوظات میں ہے، عصر کے بعد بیٹھے تھے تو مریدوں سے ایک دو سے نام پوچھا، باپ کا نام پوچھا، دادا کا نام پوچھا۔ دو چار مریدوں سے پوچھنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو تمہیں اپنا نسب یاد ہے، اپنی نسبت بھی یاد رکھو۔ عرض کیا حضرت ہمیں یاد کرا دے۔ فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ شاگرد ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ ایک واسطے سے ہمارا مسلک اللہ کے پاک پیغمبر سے مل رہا ہے۔ مریدوں نے درخواست کی کہ حضرت پھر آج امام صاحب کے کچھ فضائل بیان ہو جائے۔ فرمایا فرید اور امام صاحب کے فضائل مشہور ہے کہ ولی را ولی میں شناست، ولی کو ولی پہچانا کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ ملحد ہے، ان کی پہچان ملحد کو ہوتی ہے، دوسروں کو کیا پتا اس کی قدر کیا ہے۔ ان کی اصل کمال اور پہچان ائمہ مجتہدین کو ہوتی ہے۔ فرمایا میں اتنا جانتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب سوار ہوتے تھے تو امام شافعی ان کے رکاب پکڑ کر 5-7 بھاگا کرتے تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا مقام ہوگا؟ تو میں نے یہ بھی بتایا کہ اہل سنت والجماعت حنفی ہماری متصل سند ہے، الحمدللہ ہم سند والے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اس میں ہمارے چاروں دلائل کا ذکر آ جاتا ہے۔ سنت میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، علم قرآن کا اور نمونہ عمل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کیونکہ سنت کہتے ہی سے ہے کہ آپ نے جو قرآن پاک پر عمل کر کے عملی نمونہ پیش فرمایا اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو سنت میں کتنی باتیں آ گئی؟ 2، علم قرآن کا علم اور نمونہ عمل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ تو اہل سنت کا معنی بھی سمجھ آ گیا کہ اہل سنت وہ لوگ ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے نئے نئے مطلب گھڑ کے نہیں، جس طرح حضرت پاک نے عمل کر کے دکھایا اس نمونے کو سامنے رکھ کر قرآن پر عمل کرنے والے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل سنت۔ والجماعت میں اجماع آ گیا اور حنفی میں قیاس اور اجتہاد آ گیا۔ تو اہل سنت والجماعت حنفی چاروں دلائل کو مانتے ہیں، اس لحاظ سے بھی ہمارا نام مکمل ہے، کسی اور کا نام مکمل نہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں اہل حدیث ہوں، میں نے پوچھا کہ قرآن کو نہیں مانتا، کہتا اس کو بھی مانتا ہوں، تو میں نے کہا پھر اہل قرآن والا حدیث، کہتا صرف اہل حدیث کیوں کہا ہے؟ کہتا ہے جی حدیث نبی کی بات کو ہی کہتے ہیں، میں نے کہا قرآن پڑھا ہے کبھی؟ فرعون کی بات کو بھی لکھا ہے حل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، تو پتہ نہیں کیوں کون سی حدیث کو مانتا ہے۔ لیکن اب دیکھیے وہ دعویٰ قرآن کو ماننے کا بھی کرتے ہیں، لیکن نام میں قرآن پاک کا لفظ نہیں ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت حنفی 4 دلائل مانتے ہیں، اس میں الحمدللہ ہمیں ذرا جھجک نہیں ہے یہ بات کہنے میں۔ دیکھیے آپ نے نماز میں سجدہ کیا نا، سب کرتے ہیں، سجدہ کرنے کا حکم ہمیں قرآن پاک میں مل گیا، وارکعوا واسجدوا، تو سجدے میں ہمیں قرآن کی ضرورت پڑی کہ قرآن پاک نے حکم دیا۔ پھر ہم سجدے جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں یا نہیں؟ یہ تینوں باتیں ہمیں قرآن پاک سے نہیں ملی، اس کے لیے ہمیں سنت کی ضرورت پڑی۔ اب یہ تینوں باتیں قرآن کے خلاف نہیں ہے،
ہاں قرآن اس سے خاموش تھا، سنت نے اس کی مزید وضاحت کر دی۔ پھر ہم یہ جب مقتدی بنتے ہیں تینوں چیزیں آہستہ پڑھتے ہیں، ان کے آہستہ پڑھنے کی کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے۔ امت کے اجماع سے یہ پتا چلا کہ آج تک امت یہ اذکار آہستہ پڑھتی چلی آ رہی ہے، تو ہمیں اس سجدے میں اجماع کی ضرورت بھی پڑ گئی۔ اور قیاس کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے کہ اس کا حل قرآن پاک یا سنت سے کس طرح کرنا ہے۔ اب یہ تین کام تو ہم روزانہ کرتے تھے، جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع سے ثابت ہے۔ ایک دن ہم سجدے میں گئے تو بھول کر سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، ایسا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب یہ آج ایک نیا مسئلہ سامنے آ گیا، اس کا حل بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کسی قرآن پاک کی آیت میں صراحتاً اس کا حل موجود نہیں، کسی حدیث میں صراحتاً اس کا حل موجود نہیں، اجماع امت میں اس کا حل کوئی موجود نہیں۔ لیکن جب ہمارا دین کامل ہے تو اس کا حل ہوگا تو کہیں نہ ضرور۔ اب مجتہد نے اجتہاد سے اس کا حل معلوم کیا۔ اجتہاد کہتے ہیں کتاب و سنت کے قاعدے جاننے کو۔ جیسے آپ حساب جانتے ہیں نا، تو حساب اصل میں سوالوں کا نام نہیں ہوتا جو 9ویں کتاب میں، جماعت کی کتاب میں سوال لکھے ہیں۔ حساب نام ہوتا ہے قاعدوں کا، وہ قاعدے جس کو یاد ہو جائے اس کو حساب دان کہا جاتا ہے نا۔ اب جس طرح حساب کے قاعدے سے جو سوال جواب نکلتا ہے اس کو حساب کا جواب کہتے ہیں، کسی کی ذاتی رائے نہیں کہتے۔ بس میں ایک نے بتایا جی 9 9 81 ہے، تو میں نے پوری دنیا میں کوئی بیوقوف نہیں دیکھا جو کہتا ہے کہ 9 9 81 حساب کا جواب نہیں، کسی کی ذاتی رائے ہے۔ یہ حساب کا جواب ہے نا۔ 8 9 72 اس کو آپ حساب کا جواب کہتے ہیں یا کسی کی ذاتی رائے کہتے ہیں؟ اسی طرح ائمہ مجتہدین جو مسائل کتاب و سنت سے نکالتے ہیں قاعدوں سے، وہ کتاب و سنت کے مسائل ہوتے ہیں، ان کی ذاتی رائے نہیں ہوتی۔ اب یہ مسئلہ سامنے آیا، مجتہد نے پہلا قاعدہ دیکھا کہ اگر فرض رہ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، چونکہ سبحان ربی الاعلی فرض نہیں تھا اس لیے نماز نہیں ٹوٹی۔ واجب رہ جائے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، چونکہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا واجب بھی نہیں اس لیے سجدہ سہو بھی لازم۔ یہ سنت ہے، سنت کے رہنے سے نماز ہو گئی، البتہ اسے ایک سنت کا ثواب نہیں ملا اور گناہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ بھول پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، گناہ نہیں کرتے۔ اب یہ ہمیں سجدے میں 4 چیزوں کی ضرورت پڑی یا نہیں پڑی؟ تو اس لیے ہم الحمدللہ 4 دلائل مانتے ہیں۔ پچھلے درس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم میں اور دوسرے لوگوں میں بڑا فرق یہ ہے، ہمارا دین متواتر ہے، ان کا خبر واحد پر مبنی ہے۔ جس طرح ہمارا قرآن متواتر ہے اسی طرح ہماری نماز متواتر ہے۔ جس طرح کوئی ماں کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ 1400 سال میں ایک دن بھی ایسا گزرا ہو کہ دنیا میں قرآن پڑھا نہیں گیا، بلکہ میں کہتا ہوں نماز قرآن سے زیادہ متواتر ہے، کیونکہ پورا قرآن روزانہ ایک دفعہ بھی ختم کرنا فرض نہیں، اور نماز روزانہ 5 دفعہ پڑھنی فرض ہے۔ تو جتنا ہمارا قرآن متواتر ہے اس سے زیادہ ہماری نماز متواتر ہے۔ اب کوئی آدمی آپ کو کسی نئے دھوکے میں ڈال دے کہ یہ قرآن پاک جب ماننا، قرآن کھول کے رکھ لو اور ہر آیت کی سند سے آسطہ میں تلاش کرو، اگر مل جائے تو اس کو قرآن کی آیت مان لینا، نہ ملے تو اس کے قرآن ہونے کا انکار کر دینا۔ تو کیا کوئی ماں کا لال پورا قرآن سے آسطہ کی سندوں سے ثابت کر سکتا ہے؟ تو یہ قرآن سے دشمنی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہی حال متواتر نماز کا ہے۔ ہماری نماز متواترات میں سے ہے، سندیں اور گواہ چاند کے لیے ہوتے ہیں، سورج کے لیے نہیں ہوتے۔ آپ کے ملک میں ہلال کمیٹی ہے نا، آفتاب کمیٹی بھی ہے جو یہ بتاتی ہو کہ سورج نکلا ہے، یا سورج کے لیے کسی گواہ کی ضرورت۔ آج میں نے دوسری بات عرض کرنی ہے
کہ ہمارا دین کامل ہے اور ہمارے دوست جو ہیں وہ بیچارے 5-4 مسئلے جانتے ہیں اور نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے. تو دین اسلام کامل ہے یا نہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آپ ہمارے پاس آئیں گے، الحمدللہ ہم آپ کو 2-3 سطروں میں نماز کی شرطیں تعلیم الاسلام میں لکھی ہی دکھا دیں گے. ان کے پاس ساری عمر پھرتے رہے کہ بھی ہمیں نماز کی شرطیں کسی حدیث کی کتاب میں یکجا لکھی دکھا دیں، وہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے. ہم آپ کو نماز کے ارکان یکجا لکھے ہوئے دکھا دیں گے اور وہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے. ہم آپ کو نماز کے واجبات گن کے بتا دیں گے کہ بھئی اتنی چیزیں واجب ہے، ان کے بھولنے سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. ضرورت ہے نا واجبات کے جاننے کی، لیکن وہ قیامت تک نہیں بتا سکتے. وہ ابھی میں کمرے میں بیٹھا سنا رہا تھا، میرا شاگرد ایک گیا، آج کل تبلیغی جماعت میں گیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ایک جگہ ایک ساتھی، ہم گشت میں تھے، وہ جھگڑنے لگا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی. میں نے کہا بھئی اللہ کے بندے، ہم تو دین سیکھنے نکلے ہوئے ہیں، اگر کوئی ہماری نماز میں غلطی ہے تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم ٹھنڈے دل سے سنیں گے، آپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ. اس نے کہا کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی فرض ہے، تم نہیں پڑھتے تمہاری نماز نہیں ہوتی. اس نے اس کا دل ذرا مزید بڑھانے کے لیے جیب سے کاغذ نکالا، قلم نکالا اور لکھ لیا کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی فرض ہے، جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اس کو سنایا 2-3 دفعہ کہ جی یہی مسئلہ ہے نا، کہ جی ہاں، کہ اب جہاں بھی میں جاؤں گا جس طرح باقی تبلیغ کروں گا یہ مسئلہ بھی سناؤں گا. لیکن اگر وہ مجھے پوچھ لگے اس کی دلیل کہاں ہے تو آپ مجھے 2 حدیثیں لکھا دیں، آپ کی بڑی مہربانی. ایک حدیث یہ جس کا ترجمہ ہو کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، ایک حدیث. اور دوسری یہ کہ نماز میں کل فرض ہے کتنے؟ کل فرض ہے، کیونکہ قیامت کو اللہ تعالی نے پوری نماز کا حساب لینا ہے، صرف ایک فرض کا حساب تو نہیں لینا نا. کیا خیال ہے؟ پوری نماز کا حساب لینا ہے نا. اب اس بیچارے کو نہ پہلی حدیث ہے نہ دوسری ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے 3-4 دن یہ طریقہ رکھا، 2 نوجوان صبح بھیج دیتے کہ بابا جی مولوی صاحب حدیث مل گئی ہے تو لکھوا دیں. وہ بجائے حدیث کے گالیاں دینا شروع کر دیتا. یہ بیٹھ جاتے کہ اچھا آپ گالیاں دے لیں، غصہ آپ کا اتر جائے، پھر حدیث لکھا دینا. آخر چوتھے دن اس نے ہاتھ باندھ کے معافی مانگی کہ میں آئندہ آپ کو کچھ نہیں کہوں گا اور مجھ سے حدیث نہ مانگ. تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا دین کامل ہے. ہم آپ کو مستحبات الگ بتا دیں گے، مکروہات الگ بتا دیں گے پوری تفصیل سے. تعلیم الاسلام میں آپ کو مل جائے گی. سندھ کے مناظرے میں پیر بدی الدین شاہ صاحب پیر جھنڈے سے جو میرا مناظرہ ہو رہا تھا تو میں نے یہی کہا، میں نے کہا آپ مجھے نماز کی شرطیں کسی حدیث کتاب سے دکھا دیں. میں ادھر سے لڑکا کھڑا کرتا ہوں 5 جماعت پڑھا ہوا جو تعلیم الاسلام سے شرطیں پڑھ کے سنا دے گا. آپ بھی وہ ترجمے والی کتاب حدیث کی نکالیں اور لڑکے کو دیں، وہ پڑھ کے سنا دیں، نہ میں پڑھوں نہ آپ پڑھیں. دنیا سنے کہ شرطیں کس کو آتی ہیں اور کس کو نہیں آتی. 4-5 نوجوان ان کے کھڑے ہوئے، پیر سائیں شرطیں سنا دو، مار دیا اس نے ہم کو، ہم دنیا میں پھرنے کے لائق نہیں رہے، ہر گلی بازار میں لوگ ہم سے شرطیں پوچھیں گے، اللہ کے واسطے شرطیں سنا دو. پیر صاحب اٹھے کہ 20 سال میرے پاس آ کر پڑھو پھر شرطیں بتاؤں گا. میں نے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ سے 20 سال کی منظوری عمر کی اپنی بھی لے لے، میری بھی لے لے، اور 20 سال کی مجھے نماز بھی معاف کروا دے، کیونکہ جب شرطیں نہیں آتی میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنی ہے. اور یہ بھی بتا دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 20 سال کے بعد ہی بتایا کرتے تھے نماز، یا اس سے پہلے بھی بتا دیتے تھے. اب پیر صاحب شرطیں نہیں بتا سکے.
تو ہمارا دین الحمدللہ کامل ہے اور ہم ایک ایک بات پوری تفصیل کے ساتھ بتا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی رفع جل سنت ہے، آپ آگے اتنا پوچھ لیں کہ باقی سنتے ذرا گن کے دکھا دیں کتنی ہے، وہ قیامت تک نہیں گن سکتے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، دین کامل پر رہنا چاہیے یا کامل کو چھوڑ کر ناقص کی طرف جانا چاہیے؟ کامل پر رہنا چاہیے نا۔ تو آج میں نے یہی بات عرض کرنی ہے کہ دین الحمدللہ ہمارا کامل ہے، جس طرح دین کامل ہے ہر مسئلہ بھی کامل ہی سمجھنا چاہیے، پورا سمجھنا چاہیے، کوئی مسئلہ ادھورا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے بات سمجھنا سمجھانا مشکل نہیں ہے، البتہ ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ ہر چیز جو مسئلہ ہے اس میں کچھ حصہ اتفاقی ہوتا ہے، کچھ حصہ اختلافی ہوتا ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں، میرا مناظرہ تھا عیسائی پادری سے۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کی ایسی دلیل بیان کریں جس کو میں توڑ نہ سکوں اور مجبور ہو جاؤں ماننے کے لیے۔ میں نے کہا میں 100 دلیلیں سناؤں گا، تجھ پر اثر نہیں کریں گے، لیکن اگر طریقے سے بات ہو تو ایک دلیل بھی انشاءاللہ اثر کرے گی، ایک بھی۔ کہ جی طریقہ کیا؟ میں نے کہا طریقہ یہ ہوگا کہ بہت سے نبی ایسے ہیں جن کو تو بھی نبی مانتا ہے، میں بھی مانتا ہوں، مثلا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کو نبی مانتا ہے نا تو بھی؟ کہ جی ہاں۔ میں نے کہا ان کے نبی ہونے کی دلیل تو بیان کر، پیمانہ تو بنا لے کہ نبوت کس طرح ثابت ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ العزیز اسی پیمانے پر بلکہ اس کے بڑھ کر پیمانہ ہوگا، پہلی دلیلی بات کام کرے گی انشاءاللہ۔ یہ بات معقول ہے یا نہیں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی نبی مانتے ہیں، اب ہم سے دلیلیں بیان کرنا شروع کر دیں، وہ کہے جی ہمارا معیار یہ نہیں، ان سے کیوں نہ کہا جائے کہ اچھا پیمانہ آپ کے ذمہ، پیمانہ آپ بنا لیں، پھر اسی پیمانے پر حضرت پاک کی نبوت ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ جی۔ اس نے کہا جی ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، یہ معجزہ ہے، ان کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ میں نے کہا جزاک اللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے، آگ نے ان کو جلایا نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور رومال مبارک سے پسینہ مبارک صاف فرمایا، وہ پسینے کے قطرے رومال میں آ گئے، اس کو آگ نہیں جلاتی تھی اس رومال کو۔ جب میلا ہو جاتا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تندور میں پھینک دیتے، آگ اس کو دھو کے صاف کرتی دھوبی کی طرح، اور اس سے خوشبو اسی طرح آتی رہتی پسینہ مبارک کی۔ میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام خود آگ میں پہنچے اور حضرت خود نہیں، پسینے کے چند قطرے ایک رومال کو لگ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ ظاہر فرمایا کہ اس کو آگ نہیں جلاتی۔ کہ جی موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ انہوں نے دریا پر لاٹھی ماری اور دریا میں راستے بن گئے، حالانکہ سارے سائنسدان مانتے ہیں کہ دریا پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ لاٹھی دریا تک پہنچی تھی یا دور ہی رہی تھی؟ کہ جی دریا تک پہنچی تھی، پانی پر لگی۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، معجزہ برحق ہے۔ اب سنیں کہ آمنہ کے لال نے زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کے چاند سے اشارہ فرما دیا، انگلی چاند کو لگی نہیں جا کے، آپ یہی کھڑے ہیں، لیکن اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ اب ایک نبی کے معجزے سے زمین کا دریا پھٹ جائے تو یہ معجزہ مانے، عیسائی بھی مانے، یہودی بھی مانے، مسلمان بھی مانے، اور دوسرے پیغمبر کے معجزے سے آسمان کا چاند ٹکڑے ہو جائے، ان کی نبوت میں شک کی کوئی گنجائش ہے؟ یہ تو اسی طرح کی بیوقوفی اور حماقت ہے، کوئی یہ آدمی کہے کہ جو زمین سے مٹی کا تیل نکلتا ہے اس کے جلانے سے روشنی ہوتی ہے، لیکن آسمان کا سورج روشنی نہیں دیتا۔ جتنا فرق زمین اور آسمان میں ہے اتنا ہی فرق ان معجزات میں بھی ہے۔ اب دیکھیے پیمانہ اس نے بنایا، اب جو میں دلیل بیان کرتا تھا اس کے بڑھ کر تھی نا، اور اس کی زبان بند ہوتی جا رہی تھی۔ تو بات سمجھنی ہو تو پھر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں اتفاق ہو
اسی طرح ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، رات کے 11 بجے 3-4 آدمی آئے کہ ایک قادیانی سے مناظرہ ہے. میں نے کہا صبح کرنے کے نہیں، اس نے صبح چلے جانا ہے. تو مہمان آیا کہتا میں مناظرہ کروں گا. کہ چلو چلتے ہیں. میں نے چھوٹی سی کتاب مرزا بشیر احمد کی لے لی، ختم نبوت کی حقیقت. چلا گیا. اب بیٹھ گئے. میں نے کہا کس بات پر مناظرہ کرنا ہے؟ کہ جی ہم کہتے ہیں نبوت جاری ہے، آپ کہتے ہیں ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، پہلے نقطہ اختلاف واضح ہو جائے کہ ہمارا اور آپ کا اختلاف کیا ہے، تو پھر ہی پتہ چلے گا نا کہ دلیل اس نقطے کے موافق بھی ہے یا یہ ٹھیک ہے. میں نے کہا بیان کریں، آپ بھی بیان کر دیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صاحب شریعت رسول نہیں آ سکتا. کہ جی بالکل ٹھیک ہے. اور غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے. کہ جی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ مرزا قادیانی غیر تشریعی نبی تھے. یہ 3 باتیں ہیں نا آپ کی. کہ جی ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ جو لوگ بیٹھے ہیں دیہاتی ہے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں، ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ شریعت والے نبی اور غیر شریعت والے نبی میں فرق کیا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا جانتے ہو؟ کہنے لگے جی نہیں. میں نے کہا یہ ان کو سمجھا دے تاکہ بات واضح تو ہو جائے نا. کہنے لگا جی آپ ہی سمجھا دے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے وہی کتاب کھولی، اس میں لکھا تھا، حدیث لکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے ہیں. آ سکتا ہے نبی، اور مرزا قادیانی نبی ہے، رسول نہیں. ابھی تک اسے پتہ نہیں تھا کہ میں اس کو کہاں باندھ رہا ہوں. ہے جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے 3-4 مرتبہ کہلا لیا. جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا بسم اللہ. اب جو پہلا حصہ ہے نا کہ رسول نہیں آ سکتا، اس پر ذرا کوئی آیت پڑھے. نے فوراً پڑھا وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اب اگر یہ آیت میں پڑھتا وہ 100 نخرے کرتا کہ خاتم کے میں نے مور ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. اب اس نے خود ترجمہ کیا کہ آپ آخری نبی ہے. جب اس نے ترجمہ کر لیا، میں نے کہا کہ بھائی آپ کو یاد نہیں رہا آپ نے کرنا کیا تھا اور کر کیا رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں ثابت کرنا تھا کہ نبی نہیں ہے نا، وہ تو آپ نے ثابت کرنا آنا ہے. آیت پڑھنی تھی کہ رسول نہیں آنا، خاتم المرسلین والی. نبی تو آنا ہے نا آپ کے ہاں. تو آپ نے تو الٹ کر دیا کام، اپنے خلاف آیت پڑھ دی. اب اسے ہوش ہے، چل گیا جی آپ نے مجھے چکر دے دیا. کہ چکر کون سا ہے اس میں؟ جس طرح کے نبی کا ختم وہ تو مانتا ہے، میں نے اس کو پیمانہ تم سے مانگا ہے نا. اب دیکھیے وہ کہنے لگے جی بس میں آگے بات نہیں کرتا. میں نے کہا نہیں بات کریں تو صحیح، آگے چلے. کہ نہیں جی آپ نے تو مجھے ایسا چکر میں ڈالا مجھے سمجھ نہیں میں کدھر جاؤں گا. تو چکر نہیں ہوتا، اصل میں چکر میں وہ لوگ ہوتے ہیں. ہم بات سمجھانے کا طریقہ یہی رکھتے ہیں کہ بات اس طریقے سے ہو کہ پیمانہ وہی بنائے. اب یہ 2 مثالیں میں نے عرض کی. اب دیکھیے جیسے مولانا اعلان فرما رہے تھے، قرآن پاک کی کل صورتیں کتنی ہیں جی؟ 114. امام کے پیچھے 113 صورتیں، وہ بھی نہیں پڑھتے. نہیں پڑھتے نا. اور ہم پورا قرآن ہی نہیں پڑھتے. 113 صورتیں وہ بھی نہیں پڑھتے نا. اب 113 صورتیں زیادہ ہے یا ایک صورت زیادہ ہے؟ ہم ان سے کہتے ہیں کہ جو آپ 113 صورتیں نہیں پڑھتے اس پر کوئی آیت پیش کریں. انہیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کوئی حدیث پیش کرے. کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ایک تو بڑا مسئلہ پہلے حل ہو جائے، دوسرے پیمانہ بھی وہی بنائے تاکہ اسی پیمانے پر ہم ایک صورت کا مسئلہ جو رہ گیا باقی حل کر دیں. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ رمضان شریف کی آخر میں عموماً تراویح میں قرآن پاک ختم ہوتا ہے نا. تو اوکاڑ ایک جگہ تقریر تھی میری ختم قرآن پر، تو 7 دوستوں کی مسجد بھی تھی.
ان کے نوجوان بھی ساتھ ساتھ پھر رہے تھے، جی ہمارا بھی آج ختم قرآن ہے، ہمارا بھی آج ختم قرآن ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ جی اہل حدیث ہے۔ اچھا، میں نے کہا بیٹا رمضان کے مہینے میں تو کم سے کم جھوٹ چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم نے جھوٹ بولا؟ میں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا آپ نے امام کے پیچھے صرف فاتحہ پڑھی ہے، باقی 113 سورتیں تو نہیں پڑھی نا، پورا قرآن صرف آپ کے امام نے پڑھا ہے۔ تو یہ کہو کہ امام کا قرآن آج ختم ہوگا، ہماری فاتحہ ختم ہے، اور دعا بھی یہی کرنی ہے آج کہ یا اللہ امام کا قرآن قبول کر لینا، ہماری صرف فاتحہ ہی کرنا۔ تو میں نے کہا رمضان کا مہینہ آخری اشرا مبارک راتیں، کم سے کم اس میں تو سچ بول دینا چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ کہتا نہیں جی وہ جو 113 صورتیں امام نے پڑھی ہماری طرف سے بھی ہو گئی۔ تو میں نے کہا پھر 114 نے کیا گناہ کر دیا کہ وہ نہیں ہوئی بیچارے؟ اگر 113 ہو گئی تو 114 بھی ہوگی پھر۔ تو پہلے مسئلے کو سمجھے، مسئلہ پورا سمجھنا چاہیے، پورا سمجھانا چاہیے۔ ادھورا مسئلہ جو ہوتا ہے اسی سے کام خراب ہوتا ہے۔ تو ہمارا مسئلہ ہے پورا قرآن ہم امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، وہ 113 صورتیں وہ بھی نہیں پڑھتے، صرف سورت فاتحہ پر لڑتے ہیں نا۔ تو پہلے 113 کا مسئلہ حل کر لے، پیمانہ وہ بنا لے، وہ قرآن کی آیت پڑھیں گے، ہم بھی انشاءاللہ قرآن سنائیں گے، وہ حدیث پڑھیں گے، ہم بھی حدیث سنائیں گے، جو پیمانہ وہ بنائیں گے اسی پر انشاءاللہ پھر ہم بھی دلیل دیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اب آج تک انہوں نے اس پر کیا کیا؟ مولانا ارشاد اللہ کشری صاحب کی آخری کتاب توضیح الکلام 1500 سے زائد صفحے، اتنی موٹی آئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے 113 صورتیں نہیں پڑھنی چاہیے، فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ لیس للانسان الا ما سعی۔ قرآن کی آیت کیا پڑھتے ہیں؟ لکھتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان جو خود کرے گا اسی کا ثواب ملے گا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ 113 صورتیں تو امام نے پڑھنی، اس نے پڑھی نہیں، اس کو کیا بنے گا؟ بڑا کوئی اثر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ خطبہ جمعے کا خطیب نے پڑھا اور باقی کسی نے بھی نہیں پڑھا۔ اذان ایک مؤذن نے کہی، پورے محلے والوں کی طرف سے ہو گئی۔ اقامت ساری مسجد میں ایک نے کہی، باقی سب نے نہیں کہیں، سب کی طرف سے ہو گئی نا۔ تو وہاں لیس للانسان الا ما سعی کہاں گیا؟ جب سب نے اذان بھی پڑھنی ہے تو ادھر نماز ہو رہی ہے، وہ وضو پر ٹوٹیاں کھڑا ہو کے پہلے اذان کہے ہر آدمی، پھر اقامت کہے، پھر ہی آ کے ملے نا، کیونکہ دوسرے کی اذان تو کافی نہیں ہے نا۔ دوسری آیت کیا لکھی ہے؟ دوسری آیت لکھی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اس میں کیا ذکر ہے؟ صرف یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ نماز میں دہرائی جاتی ہے، تو مثانی سارے قرآن کے لیے کو بھی کہا گیا ہے، باقی صورتیں بھی کبھی نہ کبھی دہرائی جاتی ہے یا نہیں؟ اب جو امام دہراتا ہے وہ سب کی طرف سے دہرا رہا ہے نا، تو نماز تو ہو گئی، سب کی فاتحہ ہو گئی، سورت بھی ہو گئی۔ مقصد یہ ہے کہ بیچاروں کے سر پر قرآن قطن ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث بھی نہیں کہ امام کے پیچھے 113 صورتیں پڑھنی حرام ہے، صرف ایک صورت فاتحہ پڑھنی فرض ہے، جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرگودے والے جو تھے، حضرت علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ وہ بھی شاگرد تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری کو انہوں نے لکھ کے چیلنج دیا الگ الگ اخبار میں کہ اگر آپ صحیح بخاری شریف سے یہ دکھا دیں حدیث، قرآن تو آپ کے سر پر ہاتھ رکھنے کو اس مسئلے میں تیار نہیں ہے، تو میں آپ کو 1000 روپیہ انعام دوں گا۔ کئی سال پہلے کی بات ہے۔ تو مولانا ثناء اللہ صاحب نے جواب میں لکھا کہ کیا
نماز کے سارے مسئلے بخاری سے ثابت ہے، جس طرح باقی ثابت نہیں یہ بھی بخاری سے ثابت نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بخاری سے لاؤ، بخاری سے ہی لاؤ۔ تو اب دیکھیے پہلے مسئلے کو سمجھے کہ مسئلہ ہمارا دین کامل ہے یا ناقص؟ امام نماز میں صرف فاتحہ پڑھتا ہے یا بعد میں بھی کوئی صورت پڑھتا ہے؟ اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ مسئلہ پورا حل ہونا چاہیے نا۔ اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ 113 صورتیں امام کے پیچھے وہ بھی نہیں پڑھتے، تو ان کے ذمہ کوئی دلیل ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے نا۔ وہ دلیل پیش کر دیں، قرآن کی آیت پیش کر دیں، بخاری مسلم سے کچھ پڑھ دیں، پیمانہ وہ بنائے، اور پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے دلائل سنیں، اس سے قوی ہوں گے۔ ہم چونکہ پورے قرآن پاک کا مسئلہ پر بیان کرتے ہیں، اس لیے ہمارے دلائل میں بھی لفظ قرآن یا قرات آئے گا۔ جب میں کراچی میں پڑھاتا تھا تو ہمارے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب ہے ناظم، انہوں نے مجھے فرمایا کہ 8-7-10 دکاندار غیر مقلد ہو گئے، جن میں 2-4 میرے دوست ہیں۔ تو میں نے انہیں کچھ اس لیے نہیں کہا کہ کہیں ضد نہ کریں، البتہ میں نے تحریک چلائی ہے، وہ آپ کے پاس آئیں گے اور ایک نوجوان دکھایا کہ یہ ساتھ ہوگا، آپ سمجھ جائیں کہ وہی آدمی ہے۔ 3-4 دن کے بعد 2 مولوی صاحبان نے گٹر کتابوں کے لیے ہوئے ساتھ، اور 10-12 آدمی آ گئے، آ کر بیٹھ گئے۔ میں سبق پڑھا رہا تھا تو میں نے بند کر دیا، میں نے کہا فرمائیے، پھر یہ آپ سبق پڑھا لیں۔ میں نے کہا یہ بھی سبق ہی ہے، ہم تو انتظار کرتے ہیں کوئی آئے تو اس سے بات چیت کریں تاکہ ان شاگردوں کو بھی بات چیت کرنے کا طریقہ، تو یہ ہمارا سبق ہی ہے۔ آپ پوچھیں کیا پوچھنا جی؟ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے حیران ہو پوچھا کون سا مسئلہ؟ جی امام کے پیچھے فاتحہ کا۔ دیکھا یہ مسئلہ تو نہ میں نے کہیں قرآن میں پڑھا ہے، نہ حدیث میں، نہ فقہ میں کہیں پڑھا ہی نہیں، اور نہ مجھے آتا ہے۔ نہیں آتا جی؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ فاتحہ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے؟ میں نے کہا میں سورہ تغابن بھی نہیں پڑھتا، میں سورہ یاسین بھی نہیں پڑھتا، میں سورہ بقرہ بھی نہیں پڑھتا۔ تعلیم الاسلام میں نے اٹھائی، میں نے کہا تعلیم الاسلام میں بھی یہی ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کرے، فاتحہ کا لفظ نہیں۔ شامی عالمگیری تک یہی لکھا ہوا ہے۔ تو جب ہم قرات سے روکتے ہیں تو ہمارے جو دلائل ہوں گے ان میں بھی لفظ قرات آئے گا یا قرآن آئے گا۔ دیکھو ناپاک دنوں میں عورت نماز نہیں پڑھتی نا، قرآن بھی فاتحہ پڑھتی ہے۔ اب وہاں حدیث تو یہی ہے نا کہ ناپاک عورت قرآن نہ پڑھے، تو جس طرح یاسین منع ہو گئی، تغابن منع ہو گئی، فاتحہ بھی منع ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ حضرت پاک نے فرمایا کہ رکوع اور سجدے میں قرآن نہ پڑھو۔ کیوں؟ امام صاحب کی نظر جہاں تک پہنچتی ہے نا، عام لوگوں کی نہیں پہنچتی۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، خدا قیوم ہے، تو قیام میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے، لیکن خدا کسی کے آگے جھکتا نہیں، یہ خدا کی توہین ہے۔ تو رکوع میں قرآن پڑھنا یہ خدا کی صفت کی توہین ہے۔ خدا کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتا، یہ خدا کی توہین ہے یا نہیں؟ تو سجدے میں قرآن پڑھنا اللہ کی صفت کی توہین ہے، اس کو سجدہ کروانا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کسی کے آگے جھکتا، سجدہ مقتدی بنتا ہے خدا یا نہیں بنتا؟ تو خدا کو مقتدی بنانا کسی کا یہ خدا کی توہین ہے یا نہیں؟ توہین ہے نا یقیناً۔ تو خدا کی صفت قرآن پاک کو مقتدی بنانا یہ بھی قرآن کی توہین ہے۔ اب قرآن پاک میں آ گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
اور جب قرآن پڑھا جائے تم توجہ کرو اور خاموش رہو کہ تاکہ تم پر خدا کی رحمت نازل ہو۔ اب رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی، جب نماز باجماعت کا طریقہ سکھایا تو فرمایا ہر بات میں اشتراک رکھا، امام اللہ اکبر کہے تم بھی کہو اللہ اکبر، امام رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، امام سجدہ کرے تم بھی۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی تو یہ نہیں فرمایا اذا قرأ فقرؤ، امام قرآن پڑھے تم بھی پڑھا، نہ فرمایا اذا قرأ فانصتوا، امام قرآن پڑھے تم خاموش رہنا۔ یہ وہی حکم ہے جو قرآن کی اس آیت کریمہ میں ہے، اور یہ حدیث و اذا قرأ فانصتوا صحیح مسلم شریف میں ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی طلباء بھی بیٹھے ہیں، عادت نہیں امام ترمذی کی طرح کہ ہر حدیث پر کوئی لکھے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے یا حسن ہے، امام ترمذی لکھتے ہیں، لیکن امام مسلم کی یہ عادت نہیں۔ ساری کتاب مسلم میں یہ ایک حدیث ہے جس پر انہوں نے ایک نوٹ لکھا ہے، انما وضعت ہاہنا ما اجمعوا علیہ، یہ حدیث جو میں نے یہاں لکھی ہے اس کے صحیح ہونے پر سب محدثین کا اجماع ہے، اتفاق ہے۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر سے بھی وضاحت مل گئی، لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں۔ پرسوں ہی ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، نہ فاتحہ نہ یاسین نہ تغابن۔ میں نے کہا ہاں۔ کہتا یہ آیت تو مکے میں نازل ہوئی تھی اور مکے میں جماعت ہی نہیں ہوتی تھی، یہ آیت تو مکے میں نازل ہوئی تھی اور مکے میں جماعت ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کہا نماز تھی یا نہیں؟ کہتا تھی۔ میں نے کہا وضو کر کے مکے میں نماز پڑھتے تھے بغیر وضو کے؟ تو وضو کر کے پڑھتے تھے۔ میں نے کہا وضو کی آیت تو سورۃ مائدہ میں ہے جو مدینے میں آئی ہے، تو آپ ذرا نکالے کہاں لکھا ہے کہ مکے میں وضو کرتے تھے؟ اب سورہ مائدہ نکالی، وہ مدنیہ لکھا تھا، دیکھے ادھر ادھر۔ میں نے کہا اس سے پہلے نماز تھی، وضو نہیں تھا؟ خاموش۔ میں نے کہا اب جو تو نے بات کی ہے تو دیکھو میں صاحب بتاتا ہوں کہ میں تجھے خدا نہیں سمجھتا کہ فوراً مان لوں کہ تیری بات صحیح ہے۔ میں تجھے رسول بھی، میں تجھے اجماع امت بھی، اور میں تجھے مجتہد بھی نہیں سمجھتا۔ میری چار دلوں میں سے تو کسی دلیل میں نہیں آتا، اس لیے میں تجھ سے دلیل پوچھوں گا کہ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی، اس کی کوئی دلیل دے مجھے۔ کہتا جی سورت اعراف میں لکھا ہے یہ مکیہ ہے شروع میں۔ میں نے کہا ساری سورت تو ایک دفعہ نازل نہیں ہوئی۔ آپ کے نواب صدیق حسن صاحب بھی لکھتے ہیں کہ شروع سورت اعراف میں مکے شریف کا طواف کرنے کا ذکر ہے، یہ مکے کی بات ہی ہے، لیکن آدھی سورت جیسے آتی آگے شروع ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یہودیوں کا ذکر ہے، اور ساری دنیا مانتی تھی کہ مکے میں ایک بھی گھر یہودیوں کا نہیں تھا، یہودی قبیلے مدینہ کے گرد و نواح میں آباد تھے۔ اس لیے سورت کا سیاق و سباق ہی بتا رہا ہے کہ آدھی آخری سورت جو ہے یہ مدینے میں نازل ہوئی۔ پھر میں نے کہا کہ اور بھی سنو، میں نے دو حدیثیں پیش کی، امام زہری اور ایک امام مجاہد فرماتے ہیں قارا فتم من الانصار فنازلت واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، کہ حضور پاک کے پیچھے ایک انصاری جوان نے قرات کی تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ انصار اسی وقت بنے ہیں جب آپ مکے سے مدینے تشریف لے آئے، اور انہوں نے آنے والوں کی مدد کی، اس سے پہلے تو کوئی انصار نہیں تھے نا۔ تو یہ دو حدیثیں میں پیش کر رہا ہوں کہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، تو بھی لا کوئی۔ کہتا جی مجھے تو مولوی صاحب نے کہا تھا۔ میں نے کہا تو خود بھی تو مولوی نظر آتا ہے کہ جی میرے استاد نے کہا تھا۔ تو میں نے کہا تو اپنے استاد کا اندھا مقلد ہی ہے، تو عجیب آدمی ہے، مجھ سے تو دلیل پوچھنے آیا، اس سے نہیں پوچھی۔ پھر میں نے کہا کہ تجھے یہ کس نے بتایا کہ مکے میں جماعت نہیں ہوتی؟ چشتیہ کے مناظرے میں پروفیسر عبداللہ بہاولپوری نے بھی یہی بات مجھے کہی۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ تو پروفیسر ہیں ماشاءاللہ،
ہمارے تو تیسری جماعت کے بچے بھی ایسی غلط بات نہیں کرتے، کیونکہ ہم تیسری جماعت میں بچوں کو دینیات میں پڑھاتے ہیں کہ حضرت طائف تشریف لے گئے، طائف سے واپسی پر آپ فجر کی جماعت کرا رہے ہیں، تو جنوں نے قرآن سنا اور جن مسلمان ہوئے، یہ با جماعت نواز نے سنا نا۔ تو حضرت مکہ سے طائف گئے تھے، مدینہ سے طائف نہیں گئے تھے، بچے بھی جانتے ہیں۔ تو یہ جماعت مکی زندگی کی ہوئی نا۔ پھر میں نے صحیح بخاری شریف صفحہ 686 جلد 2 کتاب التفسیر سورہ بنی اسرائیل کی کھولی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لفظ مکہ کا ہے کہ مکہ میں چھپ کر جماعت کروایا کرتے تھے، لیکن جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے امام بن کے اتنا اونچا پڑھتے کہ دور تک آواز جاتی، اور جو باہر کافر بیٹھے ہوتے مشرک وہ سن کر گالیاں بکنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لا تجہر بصلاۃ کا، اتنا اونچا نہ پڑے کہ کافر سن کر گالیاں بکے، ولا تخافت بہا، اتنا آہستہ بھی نہ پڑے، بخاری کے الفاظ ہیں کہ آپ کے صحابہ سن نہ سکے۔ پتہ چلا صحابہ پیچھے سننے کے لیے کھڑے ہوتے تھے نہ کہ پڑھنے کے لیے۔ وابتغ بین ذالک سبیلا، تو میں نے کہا یہ تو لفظ موجود ہے یہاں مکہ مکرمہ۔ اسی سے میں نے تیسری حدیث دکھائی، ان قرآن الفجر کان مشہودا، میں نے کہا آیت کہاں کیا کہتا مکی؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ فجر اور عصر کی جماعت میں فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہے جماعت میں۔ تو یہ مکے میں آیت نازل ہوئی، مکے میں جماعت ہوتی تھی تو فرشتے آتے تھے نا۔ میں نے کہا فرشتوں کو بھی پتا ہے مکے میں جماعت ہوتی، تمہیں نہیں پتا آج تک لگا کہ مکے میں جماعت ہوتی، آخر وہ بھی آ کر جماعت میں ملتے تھے۔ اور یہ بھی سمجھے کسی فرشتے کو قرآن یاد نہیں، تو وہ جب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو فاتحہ نہیں پڑھتے، ان کی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے جی؟ یا بیچارے ویسے چلے جاتے ہوں گے؟ ان میں غیر مقلد ہے نہیں نا کوئی جو لڑتے ان سے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا بخاری شریف میں حدیثیں موجود ہے کہ مکہ مکرمہ میں جماعت ہوتی تھی۔ اب دیکھیے ہم نے اپنی دلیل قرآن پاک سے واضح کر دی۔ راجن پور کے علاقے میں میری تقریر ہوتی دھندی نہر پر، تو مجھ سے پہلے مولوی محمد رمضان نعمانی تقریر کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہی آیت پڑھی کہ جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنو، توجہ کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر خدا کی رحمت نازل ہو۔ کوئی مولوی صاحب انہوں نے بھیجا ہوا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ مولوی محمد رمضان ہے یا مولوی امین ہے، وہ آیا تھا کھڑے ہو کر اعتراض کرنے کے لیے، وہ کھڑا ہو گیا کہ جی یہ آیت کافروں کے لیے آئی ہے ہمارے لیے نہیں، یہ آیت کافروں کے لیے آئی ہے۔ مولوی رمضان نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کافر بھی قرآن کا ادب کرے خاموش رہے تو امید ہے خدا رحم کرے، تم بالکل ہی نا امید ہو گئے ہو، تمہیں اتنی امید بھی نہیں رہی جتنی کافروں کو ہے، تو کچھ نہ کچھ تو امید ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ ایک جگہ ہم نے پوچھا حافظ روپلی صاحب سے کہ آپ بھی ہم قرآن پیش کرتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ صرف ابو حنیفہ کا قول پیش کرتے ہیں، کیونکہ میں ابو حنیفہ کا قول سنا رہا ہوں یا قرآن سنا رہا ہوں؟ آپ بھی آج قرآن سے یہ مسئلہ سمجھائے ہمیں۔ تو قرآن بھیجا باقاعدہ اسٹیج پر، انہوں نے قرآن لے کر کہا کہ دیکھو یہ قرآن ہے، اس کی 114 صورتیں ہیں۔ کتنی ہے؟ پہلی صورت فاتحہ قرآن کی ماں ہے، ام القرآن، پہلی صورت فاتحہ قرآن کی، اور باقی 113 اس کی بیٹیاں ہیں۔ وہ ماں ہے، یہ اولاد ہے نا، بیٹیاں ہیں۔ جب امام 113 صورتیں پڑھے جو بیٹیاں ہیں تو بڑے ادب سے کھڑے رہو، نہ زبان ہلے نہ ہونٹ حرکت کرے، خاموش، اور اگر فاتحہ نہ پڑھو گے تو نماز نہیں ہو۔ اس کے بعد قرآن سر پر رکھ لیا،
کہ میں سر پر قرآن رکھ کے قسم کھاتا ہوں کہ کوئی حنفی جنت میں نہیں جائے گا، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، صرف اہل حدیث جائیں گے جنت۔ خیر تقریر کے بعد وہ کھانا کھانے بیٹھے، ایک ملک صاحب تھے، ان کا اینٹوں کا بھٹا تھا، وہ بھی بیٹھ گئے کہ حافظ صاحب ماشاءاللہ تقریر بہت اچھی تھی، بڑا لطف آیا، ایک دو باتیں سمجھ نہیں آئی، اگر اجازت ہو تو پوچھ لوں۔ ہمیں پوچھو۔ آپ نے فرمایا کہ فاتحہ قرآن کی ماں ہے کہ جی ہاں، اور 113 صورتیں اس ماں کی بیٹیاں ہیں کہ جی بالکل۔ بیٹیوں کا آپ نے ادب بتایا کہ جب ان کی تلاوت ہو تو ادب سے کھڑے رہو کہ بالکل، تو پھر ماں کے آگے بڑبڑ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ماں کا کوئی ادب احترام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ لا تقل لہما اف، قرآن تو کہتا وہ بھی نہ کرو ماں کے سامنے، اور آپ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کا ادب کرو، ماں کے آگے بڑبڑ کرتے ہی چلے جاؤ۔ حافظ صاحب خاموش ہے جی۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں صرف اہل حدیث جائیں گے، وہ اس کمرے جتنی ہوگی جنت، کمرے جتنی تو بہت بڑی ہے کہ اچھا پھر اس سارے شہر جتنی ہوگی اور کتنی ہوگی؟ کہ اللہ کے بندے ساتوں زمین اور آسمان اس کی چوڑائی ہے، لمبائی تو اللہ کے سوا کسی کو معلوم بھی۔ ہاں بجی عجیب بات ہے، اتنی بڑی جنت اللہ نے چھوٹے سے فرقے کے لیے بنائی ہے۔ ساری دنیا میں گنتی کے اعتبار سے سب سے چھوٹا فرقہ آپ کا ہے، تو اس چھوٹے سے فرقے کی اتنی بڑی جنت کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ مجھے فرماتے میں پکڑ کر بھٹے کے گیڑ میں بٹھا لیتا، تو سارے پورے آ جاتے ہیں۔ کیا کہ حضرت سنا ہے کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی قیامت میں، میدان قیامت میں، کہ ہاں ہر صف مشرق سے مغرب تک ہوگی، تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور وہ زمین بھی یہ نہیں ہوگی، اس زمین کا بڑے سے بڑا دن اور بڑی سے بڑی رات 6 مہینے کی ہے نا، اور اس کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، پتہ نہیں وہ کتنی بڑی زمین ہے۔ اتنی بڑی زمین پر 120 صفیں بنے گی، جن میں 80 صفیں صرف امت محمدیہ کی ہوگی صلی اللہ تعالی وسلم۔ نے کہا ٹھیک ہے، تو سارے غیر مقلدی اکٹھے کریں تو سائی وال سے ہڑپے تک قطار نہیں بنتی، تو یہ 80 صفیں کیسے پوری ہوگی؟ 80 صفیں۔ حافظ صاحب نے کہا آپ نے کبھی ہماری مسجد میں نماز نہیں پڑھی؟ یعنی مطلب کہ ہم جب نماز کی صف بناتے تو ٹانگیں بہت چوڑی کرتے ہیں تاکہ جلدی بھر جائے صاحب۔ یعنی ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی صف بھی سیدھی رہے، نمازی بھی سیدھا ہی رہے، نمازی بھی سیدھا ہی رہے، قوموا للہ قانتین۔ یہ کہتے ہیں کہ جب تک نمازی پورا کارٹون نہ بنے اس وقت تک صف سیدھی ہوتی نہیں کہتے۔ کہا حافظ جی جتنی چاہے ٹانگی چوڑی کرے 80 صفیں کیسے بنے گی؟ نہیں بنے گی نا۔ تو اب دیکھیے مسئلہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں، لیکن ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ ہو رہا تھا بہاول نگر کے علاقے میں، بہاول نگر شہر کے 2 وکیل بیٹھے تھے ٹیبل لے کے، انہوں نے دوران مناظرہ کھڑے ہو کر مجھ سے پوچھا کہ آپ جب حدیث پڑھتے ہیں، جو آیت کی تفسیر آپ بیان کر رہے ہیں، تو یوں پڑھتے ہیں کہ امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، امام قرآن پڑھے تم خاموش رہو، امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو۔ اگر تو حدیث اتنی ہے تو پھر بات صاف ہو گئی ہے، لیکن حافظ صاحب جب پڑھتے ہیں تو وہ نہ اذا کبر فکبروا پڑھتے ہیں، نہ ادھر سے وہ اتنا ہی پڑھتے ہیں اذا قرأ فانصتوا، تو پھر ہوگا چبا کہ شاید اگلی صورت مراد ہو۔ میں نے 4 کتابیں ان کو دے دی کہ حافظ صاحب کو دکھا دو، اذا کبر فکبروا، امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، یہ پہلی تکبیر ہے نا۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام قرآن پڑھے تم خاموش ہو جاؤ، تو پہلی تکبیر کے بعد امام سورت یاسین سے قرآن شروع کرتا ہے، پہلی تکبیر کے بعد سورت تغابن سے۔ ہر مسجد میں ایسا ہی ہوتا ہے یا کسی مسجد میں یاسین سے بھی شروع ہوتا ہے؟ تو اگر اتنی ہی بات ہوتی تو مسئلہ پھر بھی صاف تھا، لیکن ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پڑھوں کو سمجھانے آئے،
ادھر والی بات تکبیر بتا دی، ادھر بتایا کہ جب غیر مغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو۔ اب وہ کون سی صورت ہے جو امام نے پہلی تکبیر کے بعد شروع کرنی ہے اور آمین سے پہلے ختم کر دینی ہے؟ وہ کون سی صورت ہے؟ کوئی اور تو نہیں نا درمیان میں؟ اب بھی کوئی ضد ہی کرتا رہے جی فاتحہ کا تو مسئلہ نہیں ہے، تو ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ اب میں پوچھ رہا ہوں کہ بھئی تکبیر تحریمہ اور آمین کے درمیان امام کون سی صورت پڑھتا ہے؟ سارے کہتے جی فاتحہ۔ میں نے کہا ہاتھ کھڑے کرو، سب نے کھڑے کیے، وہ دو چار مولوی صاحبان نے ہاتھ کھڑے نہ کیے۔ میں نے کہا بھی ان سے پوچھ لو، شاید ان کی فاتحہ کی اور ہی ہو۔ تو ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ ایک چودھری صاحب آئے، بیوی سے کہنے لگے کہ صبح ذرا دودھ میں میٹھا ڈال کے ٹھنڈا کر کے رکھ لو، خیر ہے مناظرہ کر کے آنا ہے نا، ذرا دماغ تازہ ہو جائے گا۔ چلو سر مناظرہ آپ نے کرنا ہے کہ کس بات پر؟ کہ گائے کے سینگ ہوتے ہیں یا نہیں؟ بیوی نے کہا چلو صاحب یہ بھی کوئی مناظرے کا مسئلہ ہے؟ وہ دیکھو ہماری گائے بھی کھڑی ہے، گدھی بھی کھڑی ہے، گدھی کے سر پر نہیں ہے، گائے کے سر ہے۔ کہا کہ مناظرہ میں نے کرنا ہے تو نے کرنا ہے؟ تو سب بتائے تو صحیح کیسے کریں گے؟ اچھی عزت بنی ہوئی ہے، لوگ سلام کرتے ہیں کہ چودھری صاحب آ رہے ہیں۔ اگر کل کو آپ نے کہہ دیا کہ گائے کے سینگ نہیں ہوتے تو لوگ کہیں گے چودھری صاحب سترے باترے ہو گئے، اب دماغ ٹکانے نہیں رہا۔ وہ جب کہیں گے گنو 1 2 کیا کرو گے؟ کہ واہ تو نے مجھے ایسا کچا مناظر سمجھا ہے کہ میں گن لوں گا۔ وہ کہیں گے سینگ پکڑ لو، میں پکڑ لوں گا ہاتھ میں۔ کہیں گے یہ بھی پکڑ لو، میں پکڑ لوں گا۔ پوچھیں گے سینگ ہے؟ کہیں گے نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ کو کوئی آدمی شکست نہیں دے سکتا، آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو ایک کوا گیا اپنی ماں کے پاس، ماں سے کہنے لگا کہ آج تھپکی دو، میں سب کو شکست دے کے آیا ہوں۔ کس بات پر؟ کہ ساری کہتے تھے تو کالا ہے، میں کہتا تو میں سفید ہوں۔ وہ کہتے رہے کالا ہے کالا ہے، میں نہیں مانا، میں نے کہا سفید ہے۔ تو اب میں نے ایک ہاتھ میں تکبیر تحریمہ دی حافظ صاحب کے، ایک ہاتھ میں آمین۔ میں نے پوچھا حافظ جی آمین اور تکبیر تحریمہ کے درمیان صورت کون سی ہے؟ کہتے فاتحہ تو نہیں ہے۔ اب وہ وکیل کھڑے ہوئے کہ مولوی صاحب ضد ہے، ضد ہے، ضد ہے اور کچھ نہیں، ضد ہے۔ تو کوئی حافظ صاحب بیٹھے ہیں یہاں؟ حافظ صاحب یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم سب ہنسے کہ اس صورت میں تو ہم ساری حافظ تھے، نہ کسی اور صورت میں تو نہیں آتی۔ دیکھو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیار سے مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ میرے امتیوں جس صورت میں یہ آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ امام نے پڑھنی ہے، تم نے خاموش رہنا ہے۔ کوئی شک ہے بات میں، مسئلے میں نبی پاک کے سمجھانے میں کوئی شک، لیکن ضد کا میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ قرآن پاک میں ایک سورت فتح نازل ہوئی، اس کا شان نزول کا واقعہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ، اور نام سورت کا ہے سورت فتح۔ حالانکہ جن کو واقعہ یاد ہے وہ یہی ہے کہ کافر ضد کرتے جاتے تھے، اللہ کے نبی پاک ضد چھوڑتے جاتے تھے، یہی تھا نا۔ تو فتح کن کی ہوئی؟ ضد چھوڑنے والوں کا نام آج دنیا میں زندہ ہے یا ضد کرنے والوں کا؟ تو ضد چھوڑنی چاہیے، کرنی نہیں چاہیے۔ کہتے صبح صبح مولوی صاحب باہر جنگل چلے گئے، تو آدمی دیکھتا ہے بیٹھنے والا کوئی قریب تو نہیں بیٹھا، بیٹھ گیا تو دیکھا کہ نمبردار بھی بیٹھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں پہلے اٹھا تو یہ ہم نے کبھی ممبر پر ان کو معاف نہیں کیا، یہ کوئی بولی مارے گا، آج مذاق کرے گا۔ نمبردار سوچتا ہے کہ یہ مولوی مسجد میں قابو نہیں آتا، ممبر پر بھی نہیں ہمیں چھوڑتا، آج باہر قابو آ گئے، میں پہلے اٹھا تو ضرور کوئی بولی مارے گا۔ اب دونوں میں ضد ہوگی کہ اٹھنا نہیں۔ دن سفید ہو گیا، بیٹھے دونوں۔ اب مولوی صاحب کو تو چلو کوئی شاگرد ہوتا ہے، جماعت کرا دی ہوگی، نمبردار کو 100 آدمی پوچھنے والے، کوئی راہداری لکھوانے آ گیا، کوئی تھانے لے جانے کے لیے آ گیا، کوئی دروازہ ہے، چودھری صاحب جی گھر تو نہیں،
کہاں ہے؟ پتہ نہیں، صبح سے گئے آئے نہیں ابھی. چبھی مسجد میں پتہ کرو. نہیں مسجد میں تو عید سے پہلے نہیں جاتے وہ. پتہ بچی گئی ہوئی ہے تلاش کرنے، پتہ نہیں کہاں ہے وہ بیچاری. پھرتی پھراتی گئی تو ابا جی باہر بیٹھے. ابا جی جلدی آؤ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. کہ بیٹی یہی لے آؤ، ملا صاحب سے مناظرہ شروع ہے. اور میں اپنی ہار ماننے کو تیار نہیں. اب دیکھیے بات سمجھ میں آ گئی نا کہ 113 صورتیں وہ نہیں پڑھتے، ان کا پیمانہ پہلے ان سے بنوا لینا ہے. بنوانا چاہیے یا نہیں؟ بڑا مسئلہ پہلے حل ہونا چاہیے. اس پر جس طرح کی وہ دلیل پیش کرے انشاءاللہ 10 گنا دلیلیں ہم پیش کریں گے. اگر وہ کہے کہ امام کی قرات سب کے لیے قرات ہے تو پھر فاتحہ کی بھی ہوگی. اگر 113 صورتیں امام کی پڑھی ہی سب کی طرف سے ہو جاتی ہیں، اور وہ دیکھو انہوں نے صورت نہیں پڑھی نا امام کے پیچھے، تو کبھی باہر آ کے کہا کہ ہم بغیر صورت کے نماز پڑھ کے آئے ہیں؟ نہیں. ہم نے کبھی کہا بغیر فاتحہ کے پڑھ کے آئے ہیں؟ نہیں. ہم کہتے ہیں جو امام نے پڑھی تھی ہماری طرف سے ہو گئی ہے. آپ جمعے میں خطبہ خطیب پڑھتا نا، آپ خاموش بیٹھے ہیں، تو آپ نے کبھی جا کے کہا کہ ہم بغیر خطبے کے جمعہ پڑھ کے آئے ہیں؟ نہیں. آپ کہتے ہیں خطبے والا پڑھ کے آئے. جو خطیب نے خطبہ پڑھا تھا وہ ہم سب کی طرف سے ہو گیا. اسی طرح جو انہوں نے فاتحہ اور سورت پڑھی تھی وہ سب کی طرف سے. من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، اللہ کے نبی پاک کی حدیث ہے کہ امام جو قرات کرتا ہے وہ سب کی طرف سے قرات ہوتی ہے. جیسے امام کا سترہ سب کی طرف سے سترہ، مؤذن کی اذان پورے محلے کی طرف سے اذان، اقامت کہنے والے کی اقامت پوری جماعت کی طرف سے اقامت، خطبہ پڑھنے والے کا خطبہ سب کی طرف سے ہو گیا. اگرچہ وہ اس گھر میں بیٹھا ہو، جماعت میں آ کر ملے، اس کی طرف سے بھی خطبہ ہو چکا نا. اور وہ یہی کہتا ہے کہ میں خطبے والا جمعہ پڑھ کے آیا ہوں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں بغیر خطبے کے جمعہ پڑھ کے آیا ہوں. تو مسئلہ پورا سمجھنا چاہیے یا ادھورا سمجھنا چاہیے؟ تو پورا مسئلہ وہی ہے کہ پورے قرآن کا سمجھا جائے. میں نے پورے قرآن کا سمجھایا ہے نا، انہیں بھی پورے قرآن کا سمجھانا چاہیے کہ 113 صورتیں پڑھنی حرام ہے، ایک پڑھنی ضروری ہے. پھر پتہ چلے گا. ایک ہرماز صاحب تھے ہمارے حویلی لکھا کے، 5 مولوی وہاں غیر مقلد اسکول ٹیچر ہے، 5واں گرین شیو ہے وہ بھی غیر مقلد، 5 ٹیچر ہے کئی سال سے. وہ ہمارا بھی ایک چلا گیا مولی یاسین، وہ ہرماز صاحب کو اٹھا کے نا رائے بنی اجتماع پر لے گیا. اس نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، 3 دن بھی لکھوا دیے وہاں. اب وہ 3 دن کی پیدل جماعت، وہ بیچارہ کبھی چلا نہیں تھا. وہ تھوڑی دور چلے بیٹھ جائے، یاسین یار میں تھک گیا ہوں، ویسے مزہ بہت آ رہا ہے تھک گیا ہوں. وہ بیچارہ پاؤں دبانے بیٹھ جاتا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو گیا. اب وہ 12 سال سے غیر مقلد استاد وہاں تھے، کبھی ایک دن نہیں کہا تھا کہ ہرماز صاحب نماز پڑھ لو. جب نماز شروع کر دی اب آ گئے، تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی. نبی سے صلاۃ الرسول، سبیل الرسول، اتنی کتابیں لا کے رکھ دی. اب اس کو بھی نیا نیا شوق دین پڑھنے کا، وہ پڑھتا گیا. ولی یاسین کہنے لگا کہ اس نے مجھے کہا کہ یاسین میں شکر گزار تو تیرا بڑا ہوں، نماز پڑھ گیا لیکن میں آگے جا رہا ہوں. میں کہا جی کہ دیکھو کتنی حدیثیں، کیا کہ 1-2 دن صبر کریں، میں امین صاحب کو لاتا ہوں کہ جلدی لے کے آئے، میں تو بڑا پریشان ہوں. میں گیا، سارے ٹیچر بیٹھ گئے، لاسٹ ڈے تھا اور بھی اسکولوں کے ٹیچر آئے ہوئے تھے. تو ہیڈماسٹر صاحب نے پہلے اٹھ کے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ فقہ کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا ہمارا دین کامل ہے یا ناقص؟ کہنے کا کامل. میں زندگی کے تمام مسائل کا حل بتائے گا یا ایک آدھ کا کہ سب کا بتائے گا؟ میں نے کہا حدیث پاک میں آتا ہے کہ کھانے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے کر نکال کر پھینک دو. یہ مسئلہ حدیث میں آتا ہے. لیکن شوربے میں چیونٹی گر جائے
تو وہ کہتی ہے میں نے حدیث سن کے نکلنا ہے، سارے غیر مقلد نہیں نکال سکتے۔ شربت میں بھیڑ گر گئی ہے، تتیا بھون زمبور پتہ نہیں کیا کہتے آپ، وہ چیلنج دے رہا ہے کہ پوری دنیا کے غیر مقلد اکٹھے ہو جائیں، مجھے حدیث سنا کے نکال لیں۔ حدیث میں ہو کہ بھیڑ گر جائے تو کیا کرنا ہے؟ مچھر وہ لنگڑا گر گیا ٹانگ ٹوٹی والا جس نے نمرود کو مار دیا تھا، لیکن وہ چیلنج کر رہا ہے کہ نمرود کو میں نے مار دیا تھا، اس طرح غیر مقلد بھی میرے سامنے مرے ہی پڑے، یہ مجھے حدیث سنا کے نہیں نکال سکتے۔ جگنو گر گیا ہے، کیسے نکالے؟ اب فقہ کیا ہے؟ امام مجتہد نے دیکھا کہ حضرت نے اعلان فرمایا تھا کہ دین کامل ہے، زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے، تو اس حدیث میں کوئی قاعدہ ہوگا۔ آپ نے قرآن کو دیکھا کہ دم مسفوح وہ خون جو رگوں میں دوڑ پھر رہا ہے اس کو حرام اور ناپاک کہا گیا ہے، اور اس مکھی میں وہ خون، تو قاعدہ نکل آیا کہ جس جانور کی رگوں میں دوڑنے پھرنے والا خون نہیں ہے اس کے گرنے سے چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ اب چیونٹی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا یا نہیں؟ جگنو کا مسئلہ بھی حل ہو گیا یا نہیں؟ کتنے جانور ہوں گے جو ہمارے علاقے میں نہیں اور ملکوں میں ہوں گے، ان کے اور نام ہوں گے، تو اس کے سارے جانوروں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا یہ ضرورت ہے فقہ کی۔ حرما صاحب کہنے کے بالکل ٹھیک ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اب انہوں نے صلاۃ الرسول حکیم محمد سیال کوٹی کی کھول کر میرے آگے رکھ دی۔ وہ چاروں مولوی جو غیر مقلد تھے وہ میز کے اس طرف بیٹھے تھے، ادھر میں اور حرما صاحب بیٹھے تھے، پیچھے ٹیچر بیٹھے تھے، کہ یہ جی حدیث لکھی ہے انہوں نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز کے بعد فارغ ہوئے اور پوچھا کہ میرے پیچھے قرآن تو نہیں پڑھتا؟ بعض نے کہا پڑھتے ہیں، بعض نے کہا نہیں، فرمایا کچھ نہ پڑھو میرے پیچھے مگر فاتحہ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کہ جی یہ حدیث ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا حرما صاحب آپ کے سامنے یہ کتاب، کس کتاب کا حوالہ دیا ہے؟ جی نسائی شریف کا۔ میں نے نسائی کھول کے آگے رکھ دی۔ میں نے کہا اس میں آخری جملہ جو ہے فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، جو صادق صاحب نے لکھا ہے کہ نماز نہیں ہوتی، یہ اس میں نہیں ہے۔ جی نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے۔ وہ دیکھے، اب وہ عربی عبارت تو دیکھ سکتا ہے نا کہ یہ عبارت نہیں ہے۔ وہ مولوی صاحبان بیٹھے تھے، پھر مولوی صاحبان یہ کیا قصہ ہے؟ کہ جی دیکھتے ہیں، ایک دو صفحے الٹے پلٹے انہوں نے، کہ جی نہیں ملتی۔ میں نے کہا اس حدیث کے راوی کے بارے میں یہ لکھا تھا بین الصدور کہ اس کا راوی نافع جو ہے مستور الحال ہے، پتہ نہیں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ یہ جو بات لکھی ہے یہ صادق صاحب نے نہیں لکھی، اور جو وہاں نہیں لکھی وہ یہاں لکھ دی ہے۔ تو جس جماعت کے صادق کا یہ حال ہو، دوسروں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ جس جماعت کے صادق کا یہ حال ہو، دوسروں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ پھر میں نے کہا تیسری بات کہ جہاں یہ حدیث ختم ہوئی ہے آگے کیا ہے؟ نسائی حدیث کی کتاب ہے، فقہ کی نہیں، شافعی کی لکھی، حنفی کی لکھی ہوئی بھی نہیں۔ آگے ہے باب تعویل قولہ تعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور آگے حضور پاک کی حدیث اس کی تشریح میں کہ امام قرآن پڑھے تم خاموش رہو۔ اب دیکھو حدیث کہاں لکھی تھی؟ آیت سے پہلے بتانے کے لیے کہ یہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی کتاب میں نے دکھایا کہ دیکھو لکھا ہے کہ حضرت نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اس کے بعد آیت نازل ہو گئی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ تو اب ہم اس پہلی حدیث پر عمل کرتے ہیں یا بعد والی آیت پر؟ میں نے دکھایا کہ دیکھو یہ ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے، یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی قوموا للہ قانتین کہ ادب سے کھڑے ہو اور باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اب ہم اس پہلی حدیث پر عمل کریں گے یا بعد والی پر، آیت پر؟ جی آیت پر۔ میں نے کہا دیکھو لکھا ہے
کہ بعض صحابہ اپنی عادت کے مطابق شراب پی لیتے تھے، پھر آیت نازل ہوگی کہ شراب حرام ہے۔ ہم پہلی اس روایت پر عمل کریں گے یا اس آیت پر؟ کہنے لگے جی آیت پر۔ میں نے کہا اگر کوئی عیسائی آ کر ہمیں یہ دھوکہ دے کہ دیکھو ہمارا قبلہ بھی بیت المقدس ہے، تم بھی بیت المقدس کی طرف منہ کرو کیونکہ حدیث میں ہے، اور بعد والی آیت ہمیں نہ دکھائے، تو اس کو آپ دھوکے باز کہیں گے یا نہیں؟ کہیں گے دھوکے باز ہے۔ میں نے کہا کوئی متا والا آ جائے کہ یہ پہلے صحابہ نے متا کی ہے، بعد میں آیت نازل ہوئی منع کی، اب پہلی روایت دکھائے بعد والی آیت نے دکھایا کہ یہ دھوکہ ہے یا نہیں؟ کہ جی بالکل دھوکہ ہے۔ میں نے کہا نماز میں باتیں کرنے والی روایت دکھائے بعد میں منع والی نہ دکھائے تو دھوکہ ہے یا نہیں؟ کہ جی دھوکہ ہے۔ کیونکہ شراب پینے کا قصہ دکھائے بعد میں منع کا نہ دکھائے تو دھوکہ ہے یا نہیں؟ کہ جی دھوکہ ہے۔ تو میں نے کہا وہ کرے تو دھوکہ ہے اور یہ یہی کام کرے تو اہل حدیث ہے۔ عجیب بات ہے۔ میں نے کہا ارماز صاحب ان کو سمجھائیں کہ اگر پہلے زمانے کی حدیثوں پر عمل کرنا ہے تو بھی قبلہ بھی اپنا بیت المقدس کی طرف کر لو، اور مسجد کے ایک کونے پر متا خانہ ہو، دوسرے کونے پر شراب خانہ ہو، اور نماز میں باتیں بھی کر لیا کرو۔ اس سے ایک اہم بات سمجھ لے کہ فقہ اور حدیث کی کتابوں میں فرق کیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں 23 سالوں کی حدیثیں آ گئی ہیں، پہلے زمانے والی بھی بعد والی بھی۔ اس میں نماز میں بات کرنے والی بھی حدیث ہے، نہ کرنے والی بھی ہے، متا کرنے والا واقعہ بھی ہے، متا سے منع والی روایت بھی موجود ہے، بیت المقدس والی حدیث بھی ہے، بعد میں اس کے منع والی بھی۔ لیکن فقہ میں آپ کو ایک ہی بات ملے گی، نماز میں باتیں نہ کرنا، دوسری نہیں۔ اسی لیے عوام کے لیے فقہ کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں اس کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے جو ناسخ منسوخ کو نہ جانتا۔ اس میں منسوخ حدیثیں بھی ہیں، ناسخ بھی ہیں، اور فقہ لکھی اسی لیے گئی ہے کہ آخری زمانے کا مسئلہ آپ کو بتا دیا جائے۔ اب آپ تعلیم الاسلام سے لے کر اوپر بڑی سے بڑی شامی عالمگیری تک چلے جائیں، ایک ہی بات ہوگی کہ نماز کی شرطوں میں قبلے کی طرف منہ کرنا شرط ہے، مکہ شریف کی طرف، کہیں بیت المقدس کا متن میں ذکر نہیں، لیکن حدیث کی کتابوں میں دونوں ملیں گے آپ کو۔ تو حدیث کی کتاب کی مثال میں اس لیے دیا کرتا ہوں ڈاکٹری کی کتاب سے، اس میں 40 نسخے ہیں بخار کے، لیکن مریض خود چاہے کہ میں ترجمے سے اپنے لیے نسخہ تجویز کر لوں تو یہ اس کی بیوقوفی ہوگی۔ اور فقہ کی مثال ہے نسخے کی، ڈاکٹر آپ کی نبض دیکھے گا، موسم دیکھے گا، اور پھر آپ کو نسخہ لکھ دے گا۔ تو فقہ کی کتاب نسخے کی مثال ہے، اور حدیث کی کتاب ڈاکٹری کی کتاب کی مثال ہے۔ ڈاکٹری کی کتاب ڈاکٹروں کے لیے لکھی ہوئی ہے، مریضوں کے لیے نہیں لکھی ہوئی، اور نسخہ مریض کے لیے لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح عوام کے لیے فقہ کی کتابیں ہیں، اور حدیث کی کتابوں کے یہ مضمون وہی پڑھے جو ناسخ منسوخ کو جانتا، جو نہیں جانتا وہ سوائے گمراہی کے وہاں سے کیا لے، یا ساری عمر پریشان رہے۔ اسی طریقے سے یہ میں نے قرات پر تھوڑی سی روشنی ڈالی، آمین کا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے جب یہ لوگ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو آمین اونچی کہتے ہیں یا آہستہ کہتے ہیں؟ آہستہ کہتے ہیں نا۔ اس کی حدیث ان کے پاس ہونی چاہیے یا نہیں؟ میں نے پنجاب کے مناظرے میں روکڑی صاحب کو، سندھ کے مناظرے میں پیر جھنڈے کو، اور سرحد کے مناظرے میں نورستانی صاحب کو یہ چیلنج کیا کہ آپ ایک حدیث دکھا دیں حضرت نے فرمایا ہو کہ اکیلا آدمی آمین آہستہ کہے، اکیلا نمازی۔ میں اس حدیث کے پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک 10-10 ہزار روپیہ ایک ایک لفظ پر رکھ کے آپ کو انعام دوں، اور یہ بھی لکھ دوں گا کہ آپ سچے اہل حدیث ہیں، کیونکہ حدیث دکھا دی ہے نا۔ اور اگر نہ دکھا سکے تو پھر میں آپ کو سچا اہل حدیث ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو دیکھو نا یہاں بھی اونچی آہستہ آمین کا جھگڑا ہے نا، تو کچھ ایسی جگہ ہے جہاں دونوں آہستہ کہتے ہیں، تو اس پر پیمانہ پہلے ان سے بنوا لینا چاہیے نا۔
اب وہ یہاں آیت پیش کرے، حدیث پیش کرے، پھر جب نماز با جماعت ہوتی ہے تو مقتدی زیادہ ہے یا امام زیادہ ہے جماعت میں؟ تو مقتدیوں کا مسئلہ پہلے حل ہونا چاہیے نا۔ مقتدی 11 رکعتوں میں امام کے پیچھے آمین آہستہ کہتا ہے، ان کا مقتدی صرف 6 میں اونچی کہتا ہے۔ یہ جن 11 رکعتوں میں آمین آہستہ کہی، یہ 11 رکعتیں زیادہ ہیں یا 6 زیادہ ہیں؟ تو پہلے 11 کا مسئلہ حل ہونا چاہیے یا نہیں؟ میں نے انہیں چیلنج دیا کہ مقتدی 11 رکعتوں میں آمین آہستہ کہے، کسی آیت یا حدیث میں دکھا دے۔ میں نے گالی تو نہیں دی نا۔ جو ان کا عمل ہے، جس کا قیامت کو ان سے حساب کتاب بھی ہونا ہے، میں وہ مسئلے پوچھ رہا ہوں نا، یہ نہیں کہ انہونے مسئلے پوچھ رہا ہوں جو کبھی انہوں نے عمل بھی نہ کیا۔ جو وہ نماز پڑھتے ہیں وہی مسئلہ میں ان کا پوچھ رہا ہوں۔ ان کا امام بھی 11 رکعتوں میں آمین آہستہ کہتا ہے، تو اس کے لیے حدیث یا آیت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ 11 آیتیں زیادہ ہے نا۔ ان پر پیمانہ آمین کے مسئلے پر وہ ہمیں بنا دیں، ہم ان کو پہلے حق دیتے ہیں۔ وہ آیت پیش کریں گے، ہم آیت سنا دیں گے۔ وہ حدیث پیش کریں گے، ہم حدیث سنا دیں گے۔ لیکن مسئلہ پورے نمازیوں کو ہونا چاہیے یا ایک آدھ 2-4 رکعتوں کا ہونا چاہیے؟ جو آپ اکیلے سنت نفل پڑھتے ہیں اس کا حساب بھی قیامت کو ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ امام کے پیچھے وہ 11 رکعتیں جن میں وہ لوگ آمین آہستہ کہتے ہیں، ان رکعتوں کا بھی قیامت کو حساب ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ امام جن 11 رکعتوں میں آمین آہستہ کہتا ہے اس کا حساب قیامت کو ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ اس کی دلیل انہیں دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ اگر وہ دلیل دے دے تو ہم ان کو سچے اہل حدیث مان لیں گے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور اگر دلیل نہ دے تو پھر ہم کیسے کہیں کہ یہ لوگ اہل حدیث ہیں جن کی روز کی نماز بھی حدیث سے ثابت نہیں؟ ہمارا مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے رنگ برنگا کہ کبھی اونچی کبھی آہستہ، ہم تو ہر جگہ آہستہ کہتے ہیں نا۔ اور ہمارا مسئلہ واضح ہے۔ پہلے ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورہ یونس میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لیے ایک بد دعا کر رہے ہیں۔ کالا موسیٰ سے آیت شروع ہوتی ہے، کالا واحد کا صیغہ ہے، کالا موسیٰ واحد، اکیلے موسیٰ علیہ السلام وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ لیکن جہاں دعا ختم ہوئی ہے تو اللہ کی طرف سے قبولیت کا پیغام بھی آ گیا ہے۔ لیکن وہاں یہ نہیں کہ موسیٰ میں نے تیری دعا قبول کر لی، کیا ہے قد اجیبت دعوتوں کو ماں، کہ دونوں کی دعا قبول کر لی، دونوں کی۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ کالا موسیٰ ایک نام آیا ہے، یہ دوسرا کون ہے، اس کی دعا کہاں ہے؟ تو ان کا اور ہمارا سب کا اتفاق ہے کہ دوسرے حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر آمین کہی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ تو قرآن سے ثابت ہوا کہ آمین دعا ہے، آمین، کیونکہ حضرت ہارون نے صرف آمین کہی نا، اللہ نے ان کو بھی دعا گو فرمایا نا، تو پتہ چل گیا کہ آمین دعا ہے۔ اب دعا کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آہستہ آواز، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ ندان خفیا۔ اب بھی یہی حکم ہے، پہلے نبیوں کا بھی یہی طریقہ تھا۔ تو جس طرح 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، دلیل کے دونوں مقدمے قرآن سے ثابت ہو گیا کہ آمین دعا ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہوگی، اور دعا میں اصل اخفا ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہوگی۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، حضرت وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فاتحہ پڑھی اور آمین آہستہ کہی، اخفا بہا صوتہ، اپنی آواز چھپائی گئے۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین کان عمر و علی لا یجہران میں بسم اللہ ولا بالتعوذ ولا بالتامین، او کما قال۔
حضرت عمر اور علی جب امام بنتے تھے نہ کبھی اونچی آمین کہتے تھے، نہ بسم اللہ اونچی پڑھتے تھے، نہ سبحان اللہ اونچی پڑھتے تھے، نہ ربنا لک الحمد اونچی کہتے تھے۔ تو خلفائے راشدین کی نمازیں اللہ کے ہاں مقبول ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اب دیکھیے وہی وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آہستہ آمین کی روایت کی، ان سے ہی ایک روایت اونچی آمین کی بھی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ آہستہ آمین کی حدیث کا راوی سفیان ثوری سنی ہے، اونچی آمین کا راوی علا بن صالح شیعہ ہے۔ تو سنیوں سے سنت سیکھنی چاہیے شیعوں سے؟ پھر یہ کہ انہوں نے ایک وضاحت اور فرمائی کہ جو اونچی کہی ما اراہ الا لیعلمنا، وہ نماز سکھانے کے لیے کہی تھی۔ تو دیکھو ہم نے اس کا بھی انکار نہیں کیا۔ قاری صاحبان جب بچوں کو نماز سکھاتے ہیں تو بچہ ساری نماز اونچی پڑھتا ہے، پچھلے بھی سارے اونچی کہتے ہیں نا، اس میں آمین بھی اونچی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو اس ضعیف حدیث پر بھی ہم نے عمل نہیں چھوڑا، تعلیم کے وقت کر لیا۔ تو ہمیں کسی حدیث کی مخالفت کا خطرہ نہیں۔ اب جو میں بیان کر رہا ہوں قرآن اور سنت بیان کر رہا ہوں نا، خلفائے راشدین نے امام ابو حنیفہ سے سیکھے تھے یہ مسئلے، امام صاحب تو بعد میں ہوئے نا۔ تو یہ کہنا کہ ہمارے پاس حدیث ہے، ان کے پاس صرف ابو حنیفہ کا قول ہے، یہ بات ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے اس قسم کے وسوسے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیے یہاں بھی میں نے یہی کہا کہ پیمانہ وہ بنا دے، جن جگہوں میں وہ آمین آہستہ کہتے ہیں اس جگہ وہ پیمانہ بنائے، وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں یا سنت سے ثابت کرتے ہیں۔ میں نے پورے ملک میں ہر صوبے میں یہ چیلنج کیا کہ 30 سالہ دور خلافت راشدہ میں، کتنے سالہ؟